अस्सलाम वालेकुम। पिछले 2 दिन में भारतीयों को दो अच्छी खबरें मिलीं जिसके बाद ये हाल से बेहाल हैं। एक तो आईएनएस विक्रांत और दूसरा भारत का बर्तानिया से बड़ी माशी कुव्वत बनने की थी। दोनों खबरों का पोस्टमार्टम करेंगे और कोशिश करेंगे कि पड़ोसियों को हकीकी दुनिया में लाएं। सबसे पहले हम आईएनएस विक्रांत पर बात करेंगे। परसों भारत की जानिब से खुद का असेंबल किया गया अल्फाज पे गौर कीजिएगा एयरक्राफ्ट कैरियर नेवी में शामिल किया गया है। भारतीय वजीर आजम मोदी की जानिब से इस तकरीब में शिरकत की गई और कई बड़ी बड़ी बातें की गईं। हम मोदी की बातें नहीं बल्कि भारत के इस बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर पर बात करेंगे और ये भी देखेंगे कि क्या वाकई पाकिस्तान या पाकिस्तान नेवी के लिए ये खतरनाक साबित हो सकता है। अगर हाँ, तो फिर इसके लिए काउंटर मेजर्स पाकिस्तान के आर्सेनल में मौजूद हैं या नहीं। इसके अलावा ये भी देखेंगे कि आईएनएस विक्रांत, जिसके आने पर भारतीय इतनी खुशी मना रहे हैं, वो आते आते कितना ऑब्सोलीट हो चुका है और क्या इसके बाद भी भारत इस काबिल होगा कि वो चीन और पाकिस्तान दोनों को बैक वक्त एक साथ मुकाबला कर सके, चैलेंज कर सके। दोनों मुल्कों की नाकाबंदी करने का ख्वाब भारत का सच हो पाएगा या नहीं। इस सब पर मजीद शेयर करने से पहले वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। आईएनएस विक्रांत की बाकायदा शमूलियत के बाद इंडिया उन मुंतखब ममालिक की फहरिस्त में शामिल हो गया है जिनके पास एक से ज़्यादा एयरक्राफ्ट कैरियर्स मौजूद हैं। पाकिस्तान में हमारे कुछ भाई और दोस्त आईएनएस विक्रांत को अंडर एस्टिमेट करने के चक्कर में बुनियादी बातें भूल जाते हैं या आपको नहीं बताते। और ये बात याद रखें कि मैदान जंग में वही मारा जाता है जो दुश्मन की असल ताकत से बेखबर होता है। इसलिए बजाय इसके कि व्यूज़ के चक्कर में आपको बताऊं कि हमारे पास इसका बड़ा स्मार्ट तोड़ मौजूद है, हमें यह भी देखना चाहिए कि किसी भी कॉन्फ्लिक्ट के दौरान हमारी एयरफोर्स और हमारी नेवी का सामना किससे होगा। आईएनएस विक्रांत के हवाले से मोदी हुकूमत और भारतीय मीडिया ने जिस तरह की कवरेज की है, इसके बाद हमारे भारतीय दोस्त ना जाने क्या समझ बैठे हैं कि इंडिया अब नाकाबिले तस्खीर हो चुका है। लेकिन हकीकत इसके बरक्स है और इसका अंदाजा आपको आगे चलकर हो जाएगा। आईएनएस विक्रांत बिला शक व शुबा समंदर में एक चलता फिरता आइलैंड है। 262 मीटर लंबाई और 62 मीटर चौड़ाई के साथ 28 नॉट्स फी घंटे की रफ्तार से ये 7,500 नॉटिकल माइल्स तक का सफर कर सकता है। फुली ऑपरेशनल होने के बाद 30 के करीब मिग 29 के या सुपर हॉर्नेट FA-18 या राफेल एम ये सब तय होना बाकी है और भारत के खुद के बनाए गए एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर भी इसमें मौजूद होंगे। इसके अलावा इस पर मौजूद इसराइली और इटालियन रेडार्स इसे 360 डिग्री का कवर देते हैं, जो 400 किलोमीटर के फासले से दीगर ऑब्जेक्ट्स को डिटेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। इसके साथ ही इस पर इसराइल का बनाया गया बराक मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी मौजूद है, जो इसको मिसाइल डिफेंस शील्ड बनाने में मदद करेगा। इसके अलावा आईएनएस विक्रांत अकेला नहीं होगा, बल्कि इसके साथ इसका पूरा कैरियर स्ट्राइक ग्रुप या कैरियर बैटल ग्रुप, जिसमें डिस्ट्रॉयर्स शामिल होते हैं, फ्रिगेट्स मौजूद होते हैं, कॉर्वेट्स होते हैं, सबमरीन्स होती हैं, गर्ज इस आइलैंड की हिफाजत के लिए दूसरे जंगी जहाज भी होते हैं। यानी छोटे बड़े मिलाकर कोई 10 के करीब जहाज बनते हैं जो इस एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए मौजूद होंगे और ये सब मुख्तलिफ डिफेंसिव एंड ऑफेंसिव सलाहियतों से लेस होते हैं। यानी ये कहना कि एयरक्राफ्ट कैरियर को निशाना बनाना हलवा है, असल में बेवकूफ़ी है और बेवकूफ़ों की जन्नत में रहने जैसा है। अब इससे ये ना समझें कि हमें आईएनएस विक्रांत से मरूब हो जाना चाहिए। ऑन पेपर देखा जाए तो यकीनन आईएनएस विक्रांत बीस्ट है, लेकिन हम जानते हैं हर बीस्ट के शिकारी भी मौजूद होते हैं और यही शिकारी हमारे पास मौजूद हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। एक चीज और नोट कर लें कि अगले 2 से 3 साल तक ये सिर्फ नुमाइश के ही काम आएगा, क्योंकि अभी इसे फुली ऑपरेशनल होने में काफी टाइम लगने वाला है। भारत ने अभी इसके लिए फाइटर जेट्स भी लेने हैं। मिग 29 के पहले ही भारत के पास मौजूद हैं विक्रमादित्य पर और उसमें खराबियां हैं, कई खराबियां हैं। इनकी जो इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट होती है उसके अंदर उसका जिक्र किया गया है। अमेरिका की जानिब से कोशिश की जा रही है कि वो अपना सुपर हॉर्नेट फाइटर जेट इंडिया को बेच सके, जबकि फ्रांस की कोशिश है कि राफेल एम बेचा जाए। इस सब में काफ़ी टाइम लगने वाला है।
سب سے پہلے تو اس کو دیکھ لیں کہ آئی این ایس وکرانت اصل میں نئے جہاز کو دیا گیا پرانا نام ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے بھارت کی کچھ اچھی یادیں جڑی ہیں اور کچھ بری بھی۔ اچھی یادیں یہ ہیں کہ 1971 کی جنگ میں آئی این ایس وکرانت نے مشرقی پاکستان اور موجودہ بنگلہ دیش کے نیول بلاکیڈ میں اہم کردار ادا کیا تھا۔ اس وقت کے آئی این ایس وکرانت کے ڈیک پر موجود سی ہاک فائٹر جیٹس اور سی کنگ ہیلی کاپٹرز نے مشرقی پاکستان میں موجود انتہائی محدود اور قلیل پاکستان نیوی کے جہازوں اور ساحلی علاقوں جیسے چٹاگانگ اور کاکس بازار میں کافی نقصان پہنچایا تھا۔ تو یہ اچھی یادیں ہیں، اسی لیے نئے ایئرکرافٹ کیریئر کو وکرانت کا نام دیا گیا ہے۔ بری یادیں بھارتی آپ کو نہیں بتائیں گے، میں بتا دیتا ہوں کہ آئی این ایس وکرانت بھارت نے 1961 میں حاصل کیا تھا، 1961، لیکن 1965 کی پوری جنگ میں اس وقت کا آئی این ایس وکرانت پاکستان نیوی سے دور بھاگتا رہا اور ممبئی کی ڈرائی ڈاک پر کھڑا رہا۔ 1971 میں بھی مغربی پاکستان کی سمندری حدود میں آنے کی بجائے مشرقی پاکستان، جہاں پاکستان نیوی نہ ہونے کے برابر تھی، وہیں موجود رہا۔ اس کے دور بھاگنے کی وجہ پاکستان نیوی کی وہ سب میرین تھی جو بھارتی نیوی کے لیے ڈراؤنا خواب بن کر رہ گئی تھی، یعنی غازی سب میرین۔ پاکستان کے پاس ایئر ٹو سرفیس، سرفیس ٹو سرفیس ٹارگٹ کے لیے کچھ اچھے میزائلز آرسنل میں موجود ہیں۔ اس میں قابل ذکر چین کا بنایا گیا CM-400 اور پاکستان کا بابر کروز میزائل کی طرز پر بنایا گیا اینٹی شپ ہربا کروز میزائل موجود ہیں۔ CM-400 کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آواز کی رفتار سے 5 گنا تیز سفر کرتے ہوئے اپنے ٹارگٹ کو نشانہ بنانے کی صلاحیت رکھتا ہے، یعنی دنیا میں کسی بھی ایئر ڈیفنس سسٹم کے لیے ماک 5 کی رفتار سے آنے والی میزائل کو نشانہ بنانا بالکل بھی آسان نہیں ہوگا۔ لیکن ایک مشکل جس کا سامنا پاکستان ایئر فورس اور پاکستان نیوی کو کرنا پڑے گا وہ یہ کہ وکرانت پر موجود ریڈار اسے 400 کلومیٹر کا کور فراہم کرتے ہیں، جبکہ CM-400 کی ٹوٹل رینج 250 سے 400 کلومیٹر ہے، ڈیپینڈنگ آن لانچ الٹیٹیوڈ۔ یعنی پاکستان ایئر فورس کے شاہینوں کو آئی این ایس وکرانت کا شکار کرنے کے لیے اس کی کچھار میں جانا ہوگا، قریب سے قریب جانا ہوگا، جہاں ان کا سامنا دشمن کے ایئر ڈیفنس سسٹم سے ہونے کے وسیع امکانات ہیں۔ یہ صورتحال اس ایکویشن کو دلچسپ بنا دیتی ہے کہ ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کر جانا ہے۔ CM-400 کے بارے میں کچھ باتیں آخر میں بتاؤں گا۔ یہاں آپ کو یاد دلانا چاہوں گا کہ 27 فروری 2019 بھی وہ دن تھا جب مقبوضہ کشمیر میں بھارتی آرمی کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹرز پر جب ہمارے شاہین بمباری کرنے گئے تھے تو اس وقت بھی بھارت کی نام نہاد میزائل ڈیفنس شیلڈ موجود تھی، جس میں اسرائیل سے لیا گیا جدید ترین اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھا۔ بھارت کا خود کا بنایا گیا پرتھوی اور آکاش ایئر ڈیفنس سسٹم موجود تھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے دیکھا کہ اسپائڈر ایئر ڈیفنس سسٹم اپنے ہی گول پوسٹ میں میزائل داغتا ہوا نظر آیا۔ MI-17 ہیلی کاپٹر اسی کا نشانہ بنا، جبکہ باقی 2 ایئر ڈیفنس سسٹم جام کر دیے گئے تھے۔ 27 فروری کو بھارت سمیت پوری دنیا کو پتہ چلا کہ الیکٹرانک کاؤنٹر میجرز کو اگر ایفیکٹولی استعمال کیا جائے تو آپ دشمن کے لیے لوہے کے چنے ثابت ہو سکتے ہیں۔ اول تو دعا کیا کریں اور امید رکھا کریں کہ جنگ کی نوبت نہ آئے، لیکن اگر کبھی ضرورت ہوئی تو پھر پاکستان ایئر فورس اپنے پاس موجود اینٹی شپ میزائلز کے ساتھ ساتھ اپنی الیکٹرانک وارفیئر کی صلاحیتوں پر ریلائی کرے گی، جس کا ٹریلر بھارت پہلے ہی دیکھ چکا ہے کہ جب ان کے نہ تو ریڈارز کام کر رہے تھے اور نہ ہی ایئر ڈیفنس سسٹم ان کے قابو میں تھے۔ 27 فروری کو پڑنے والی برقی مار یعنی الیکٹرانک وارفیئر سے بھارت اتنا خوفزدہ ہوا کہ خود بھارتی اخبارات چیخ اٹھے کہ بھارت اس میدان میں پاکستان سے پیچھے ہی نہیں بلکہ بہت پیچھے ہے۔ تو فکر نہ کریں، بھارت کی جتنی تیاری ہوتی ہے وہ صرف اور صرف ڈیفنسو پوائنٹ آف ویو سے ہوتی ہے، جبکہ پاکستان پہلے دن سے یہ حقیقت جانتا ہے کہ وہ ہتھیاروں کی خریداری میں بھارت کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ اسی لیے پاکستان کی ہمیشہ سے توجہ آفنسو پر رہی ہے۔ پاکستان کی پوری ملٹری ڈاکٹرائن ہی آفنسو پر بیس کرتی ہے، جس کو آسان زبان میں بیان کیا جائے تو کچھ یوں ہوگا کہ ہم تو ڈوبے ہیں صنم، تمہیں بھی لے ڈوبیں گے۔ یہی سوچ اور یہی تیاری ہے جس کی وجہ سے آج تک دنیا کے نقشے پر ہمارا ملک پاکستان موجود ہے۔
چلتے چلتے ایک چیز اور بتاتا چلوں کہ بہت سے بھارتی یہ یقین کرنے کو تیار نہیں ہیں کہ CM-400 ان کے ایئرکرافٹ کیریئر کے لیے خطرہ ہو سکتا ہے۔ تو ان کے لیے عرض ہے کہ مذاق مذاق میں سرچ کر کے دیکھ لیں کہ یوکرین کے 316 نیپچون میزائل نے روس کے میزائل گائیڈڈ کروزر مسکوا کا کیا حال کیا تھا۔ یہ دیکھ لیں تو اگر پہلے CM-400 کو مذاق سمجھ رہے تھے تو اب مذاق سمجھنا بند کر دیں، کیونکہ R360 مور اور لیس CM-400 جیسا ہی اینٹی شپ میزائل ہیں۔ ایک بات کی طرف اور توجہ دلانا چاہوں گا کہ INS وکرانت کے بعد دعوے کیے جا رہے ہیں کہ بھارت اس قابل ہو گیا ہے کہ ٹو فرنٹ وار لڑ سکے، یعنی ایک ایئر کرافٹ کیریئر ملاکا اسٹریٹ میں تعینات کیا جائے گا جس سے چین کی ناکہ بندی کی جائے گی، اور دوسرا عربین سی میں پاکستان کی ناکہ بندی کے لیے۔ لیکن بھارت کو شاید یہ معلوم نہیں ہے کہ نیول بلاکیڈ صرف خواب بن کر رہ جائے گا۔ پاکستان جہاں CM-400 اور اپنی سپیریئر الیکٹرانک وارفیئر کیپیبلٹی پر ریلائی کرے گا، وہیں چین اپنی طاقتور نیوی اور جدید ترین کیریئر کلر میزائلز پر ریلائی کرے گا۔ انفیکٹ چین کے پاس موجود ڈانگ فینگ 21 میزائل پوری دنیا میں کیریئر کلر کے نام سے مشہور ہے، اور یہ وہ میزائل ہے جس کا توڑ کرنے میں امریکی بھی ناکام ہو گئے ہیں۔ اس میزائل کے سامنے آنے کے بعد پوری دنیا میں بحث کی جانے لگی کہ ایئر کرافٹ کیریئرز اب آبسلیٹ ہو چکے ہیں، کیونکہ سائز میں بڑے ہونے کی وجہ سے انہیں لوکیٹ کرنا اور انہیں نشانہ بنانا قدرے آسان ہو گیا ہے، جبکہ بھارت کا INS وکرانت تو پہلے ہی آبسلیٹ ہے۔ 1999 میں اس پر کام کا آغاز ہوا، اس کی ڈیزائن پہ کام شروع ہوا، تو INS وکرانت کو بھارت دنیا بھر میں اپنی پاور پروجیکشن کے طور پر تو ایز اے ٹول، ایز اے گیجٹ ضرور استعمال کر سکتا ہے، لیکن جنگ میں کسی کانفلکٹ کے دوران اس کا استعمال یقینی طور پر بھارت کو کافی مہنگا پڑنے والا ہے۔ تو اب تک کے لیے اتنا ہی تھا۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں، چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے گا۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا بہت خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔